سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج بھی ہمارے مہمان فہیم موجود ہیں، ایک ٹیکنیکل ماہر جو دنیا میں اس وقت کے سب سے زیادہ زیر بحث موضوعات میں سے ایک یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر روشنی ڈالیں گے۔ فہیم، خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ مجھے مدعو کرنے کا شکریہ۔ فہیم، آج ہم اے آئی کے تعلیم کے شعبے میں کردار کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اے آئی تعلیم کو کیسے تبدیل کر رہا ہے؟ بالکل، اے آئی تعلیم کے شعبے میں ایک انقلاب برپا کر رہا ہے۔ یہ نہ صرف طلباء کے سیکھنے کے تجربے کو بہتر بنا رہا ہے بلکہ اساتذہ کے کام کو بھی آسان کر رہا ہے۔ اے آئی کے ذریعے ذاتی نوعیت کی تعلیم، خودکار تشخیص اور تعلیمی مواد کی تخلیق جیسے کام ممکن ہو رہے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ ذاتی نوعیت کی تعلیم کے بارے میں مزید بتائیں۔ اے آئی اس میں کیسے مدد کر رہا ہے؟ ذاتی نوعیت کی تعلیم کا مطلب ہے کہ ہر طالب علم کی ضروریات اور صلاحیتوں کے مطابق تعلیمی مواد فراہم کیا جائے۔ اے آئی اس میں مختلف طریقوں سے مدد کر رہا ہے، جیسا کہ سیکھنے کے انداز کی شناخت۔ اے آئی طلباء کے سیکھنے کے انداز کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق مواد فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی طالب علم بصری مواد سے بہتر سیکھتا ہے تو اے آئی اسے ویڈیوز اور تصاویر فراہم کرے گا۔ رفتار کے مطابق تعلیم۔ ہر طالب علم کی سیکھنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ اے آئی طلباء کی پیشرفت کا جائزہ لے کر انہیں اپنی رفتار کے مطابق سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ فوری فیڈ بیک۔ اے آئی طلباء کے کام کا فوری جائزہ لے کر انہیں فوری فیڈ بیک فراہم کرتا ہے جس سے وہ اپنی غلطیوں کو فوراً درست کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ کیا اے آئی اساتذہ کے کام کو بھی آسان کر رہا ہے؟ جی ہاں، اے آئی اساتذہ کے لیے بھی بہت سے کام آسان کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر، خودکار تشخیص۔ اے آئی طلباء کے امتحانات اور اسائنمنٹس کو خودکار طور پر چیک کر سکتا ہے جس سے اساتذہ کا وقت بچتا ہے۔ تعلیمی مواد کی تخلیق۔ اے آئی اساتذہ کو تعلیمی مواد بنانے میں مدد دیتا ہے، جیسے کہ کوئزز، پریزنٹیشنز اور درسی کتابیں۔ طلباء کی پیشرفت کا جائزہ۔ اے آئی طلباء کی پیشرفت کا مسلسل جائزہ لے کر اساتذہ کو رپورٹس فراہم کرتا ہے جس سے وہ ہر طالب علم کی ضروریات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو بہت مددگار لگ رہا ہے۔ لیکن کیا اے آئی کے تعلیم میں استعمال کے کوئی چیلنجز بھی ہیں؟ ہاں، اے آئی کے تعلیم میں استعمال کے کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ مثلاً، ڈیٹا کی رازداری۔ اے آئی طلباء کے ڈیٹا کو جمع کرتا ہے جس سے ان کی رازداری کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ڈیٹا کی حفاظت کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ تعلیمی انحصار۔ اگر طلباء اے آئی پر زیادہ انحصار کرنے لگیں تو ان کی تنقیدی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ مساوات کا مسئلہ۔ تمام طلباء کے پاس اے آئی ٹیکنالوجی تک رسائی نہیں ہوتی، جس سے تعلیمی عدم مساوات بڑھ سکتی ہے۔ یہ تو بہت اہم نکات ہیں۔ کیا اے آئی مستقبل میں تعلیم کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا؟ اے آئی یقیناً تعلیم کو بہت تبدیل کر دے گا، لیکن یہ اساتذہ کی جگہ نہیں لے گا۔ اساتذہ کا کردار ہمیشہ اہم رہے گا کیونکہ وہ طلباء کو جذباتی اور سماجی طور پر بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اے آئی اساتذہ کے کام کو آسان کرے گا اور طلباء کو ذاتی نوعیت کی تعلیم فراہم کرے گا، لیکن انسانوں کی رہنمائی اور حمایت کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ بہت شکریہ، فہیم۔ اپنے اے آئی کے تعلیم میں کردار کے بارے میں بہت کچھ سمجھایا ہے۔ کیا آپ اپنے ناظرین کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ اے آئی کو ایک موقع کے طور پر دیکھیں۔ یہ ٹیکنالوجی تعلیم کو بہتر بنا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اسے ذمہ داری سے استعمال کرنا ہوگا۔ چاہے آپ ایک طالب علم ہوں، ایک استاد ہوں، یا صرف متجسس ہوں، اے آئی کے بارے میں سیکھنا آپ کو مستقبل کے لیے تیار کرے گا۔ بہت خوب، فہیم۔ آپ کے ساتھ یہ گفتگو بہت معلوماتی رہی۔ شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنے علم کا اشتراک کیا۔ شکریہ، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ یاد رکھیں، اے آئی کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آئیے اسے ایک بہتر دنیا بنانے کے لیے استعمال کریں۔ بالکل۔ اور ہمارے ناظرین کے لیے
آج کے پروگرام میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک اجازت دیں اور ٹیکنیکل دنیا کو دریافت کرتے رہیں۔ پھر ملیں گے اس پروگرام کے اگلے حصے میں۔